کہو بیٹا، کیا عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی کہ تم اس کا عشق اختیار کرتے، یا تم مسلمانوں نے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہے کہ تم ان کے ہو گئے؟ اول یہ کہ ایسی عیسائی لڑکیاں ہیں جن کے حسن کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا، لیکن راحلہ کی صرف اسی چیز نے نہیں صحرا کی گمشدہ چیز بنایا۔ دوسرے، میں مصلحت پسند نہیں ہوں، نہ ہی فائدہ میرا مقصود، میں تو راحلہ کے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اے زید، کیا عربوں کے ہاں کوئی جوان نہ تھا کہ تم نے ایک یتیم عیسائی کو پسند کیا؟ اے قبیلے والو، مجھے ملامت مت کرو، خدا کے فضل سے میرے 3 بیٹے ہیں، عمر دراز ہو ان کی۔ میں نے کہا خدا نے مجھے 4تھا بیٹا بخشا ہے۔ مجھے فریب نہ دو، وہ عیسائی تھا اور اب تک زنار باندھتا ہے۔ اس نے راحلہ کے عشق کے سبب فریب کیا۔ کون جانتا ہے وہ دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے یا زبان سے؟ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم سب کافر تھے، یاد ہے نا؟ اور جب ہم سب مسلمان ہو گئے تو کسی نے مجھ پر تہمت نہ لگائی جو اب تم ایک مسلمان پر لگاتے ہو۔ راحلہ، اگر عبداللہ یتیم کا عیسائی باپ تمہاری خواستگاری کے لیے آئے تو عبداللہ امیر آدمی نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی اپنی محنت سے ہے، اب وہ طاقت اسی کام پر خرچ کرے گا۔ راحلہ، کیا تم صحرا کی گمشدہ موج نہ تھی؟ اب اپنا ہونا دنیا کو بتاؤ، موت آئے اسے جو ریت کی تہ میں چھپا رہے۔ چیزیں تہ میں ہوتی ہیں اور پھر اظہار کرتی ہیں، میں بھی ایک اظہار تھی، اگر چاہو تو تمہارا والد خواستگاری کے لیے آئے۔ محبوب، میں بھی تمہاری طرح عرصے تک صحرا کی گمشدہ موج تھی۔ کوئی نہیں جانتا ان پتھروں سے اونٹ کیا آٹا پیسے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کیسی روٹی پکے گی۔
اس شادی میں 2 باتیں چاہتا ہوں. قرآن کریم کی آیات کا سننا ایک نیکی کا کام ہے، اور اگر جاہلیت کے زمانے کو دیکھیں تو آج کا دن انہی میں سے ایک ہے. یہ 2 جشن کچے ہیں. عبداللہ عیسائی راحلہ کا ہاتھ تھامے گا اور وہ سائے سے خورشید کی روشنی میں قدم رکھے گا. ویسے کیا آپ نے ساری باتیں بتا دی ہیں؟ 3 بار اور 3 صورتوں میں. اول یہ کہ خدا کا کلام وہ سنیں، دوسرے یہ کہ وہ ایک کمرے میں محرمانہ سنیں، اور تیسرے یہ کہ ایک میدان میں جمع ہو کر سب لوگ سنیں. جلدی میں آیا ہے اور جلدی جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا سا کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا ہے اور دارالحکومت لے آئے ہیں. اس ماہ محرم میں ہمارے منتظر ہے. کیا مسلم بن عقیل کافروں، منکروں اور منافقوں میں سے تھے؟ نہیں، وہ مومنین میں سے تھے، بلکہ ان میں سے بھی بہترین، ہمارے اور امام حسین ابن علی کے قاصد. کیا عظیم مرتبہ ہے. ہاں، میں نہیں جانتا. کوفیوں کو باور کرایا گیا تھا کہ امام حسین ابن علی کوفہ جا کے اسے ایمان کا گھر بنائے. مسلم ان کے نمائندے اور چچا زاد بھائی تھے. ابن علی کے بارے کیا جانتے ہو؟ وہ مقتدا ہے راحلہ کے. میں نے پہلی بار اسے احساس کیا. میں نے انہیں ایک بار دیکھا. انہوں نے عیسائی قیدیوں کے لیے عیسیٰ مسیح کو شفاعت کے طور پر دیا تاکہ وہ شورش نہ کریں. انہوں نے ان کی زنجیریں کاٹ دی. ابھی تک ان کی باتیں میرے کانوں میں ہیں. فرمایا، ہم زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ پہنانے. جنگ جمل میں ہم ایرانیوں پر ہنستے تھے. حسین ابن علی نے فرمایا، ہم آئے ہیں کہ ظالم کے خلاف لڑیں، نہ کہ خود ظالم بن جائیں. لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں، ان کی باتیں سن کر لوگ ان جیسے کیوں نہیں؟ کاش میں اپنے آپ سے کہتا ہے یہ خبر درست نہ ہو.
मैदान से गुजर आए हैं। तलवार तलवार कहाँ है? तलवार जाने दो तलवार। क्या उसे ईसाई की कमर में बांधेंगे? मुखालिफ हो बेटे। हम 3 नस्लों से मुसलमान हैं और वो नहीं। इस्लाम की बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और तुम्हारे मुसलमान होने पर मुझे जाहिलियत के गुरूर की बू आती है। हम 100 साल से मुसलमान हैं। कैसा फख्र! तुमने इस्लाम वालिद से पाया और उसने ये खजाना अपनी मेहनत से। मरहबा। उसने मसीह का इनकार नहीं किया। इनकार करता? मसीह के मुनकर उसके खून के प्यासे थे। हजरत ईसा खुदा के बरगजीदा थे, और अब उनका मोतकद सैयद अरबी के कलमात में खुदा की आवाज सुनता है। मेहमान आ गए हैं। क्या शयूख अरब इसकी मलामत करते हैं? क्या हम अपनी बेटी की शादी इन झगड़ों में करेंगे? मेहमान आ गए, हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए। इस तलवार को बतौर तोहफा ज़ैद अपने दामाद को पेश करता है। मैं चांदी का ये तोहफा अपने दूसरे वालिद को पेश करता हूँ। अपनी दुल्हन राहिला की तरफ से यह घोड़ा कबूल करो। ये 10 मगरबी दिनार का है। मेरी तरफ से उसके लिए हैं ये गोशवारे खुतन के। अगर कोई उस तक पहुंचा दे ये निशानी मोहब्बत की तो मुझ पर एहसान होगा। मेरे वालिद की मोहब्बत को कबूल करो और अपने भाई के हाथों को। मैं आपके छोटे बेटे की तरह हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सलामत चलो भाई। शुक्रिया बड़ा मुबारक। अल्लाह का करम है। सलामत रहो। ये आया 37 बार खास्तगारी राहिला के लिए। मैंने हर बार कहा, जवाब दिया ना, लेकिन आखिरी बार मेरे इनकार पर बहुत गमगीन हुआ। इसमें जाने की ताकत न थी।
لیکن اس کمرے میں اس کی آنکھوں میں نے وہ روشنی دیکھی جو راحلہ کی آنکھوں میں چمکتی تھی. میں نے جان لیا کہ ہاں یا نہ کی جگہ نہیں. یہ کام تو بہت دیر سے ہو چکا ہے، اور اگر خدا یہ چاہتا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی مشیت میں دخل دوں. ان گوشواروں کو عبداللہ بن ایوب نے دیا ہے اور تمنا کرتا ہے تم انہیں قبول کرو. خدا اجر دے، راحلہ قبول کرتی ہے. کوئی یقین نہیں کرتا. قتل نہ کہ موت. شربت پیجیے، دھان کو تازہ کیجیے، زیتون، انجیر
یہ وہ میں بھی ہیں جن کی قسم خدا نے اٹھائی ہے۔ قتل کب ہوا؟ نہ ڈرو، ہوا یا نہ ہوا، ہم حجت کے طور پر سن رہے ہیں۔ اکثر غلط قسم کے قاصد یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس دور میں بہت سے لوگوں نے فتنہ پردازی اور خود نمائی کو پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ خبر محمل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور دوسرے وقت ان کے سر کو شہر میں گھمائیں؟ یہ میری دونوں آنکھوں کی روشنی اور دونوں کانوں کی سماعت گواہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے قاصدوں کو بھیجا کہ اے ستمزدہ لوگوں کے حامی آؤ۔ ایسے خطوط کئی بار لکھے کہ کوفہ زیر بار ظلم جابر ہے، آئیں اور سنت متروک پیغمبر کو جاری کریں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کیسے مہمان نواز ہیں کہ اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے کر دیں؟ یہ خبر درست نہیں ہے۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کیا یہ سفر ذوالجناح کے سوار کے لیے فرض تھا؟ کل مسیح کو صلیب پر چڑھائے۔ کیا کہا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کچھ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ نہ کریں گے؟ ہاں، حسین ابن علی اور ان کا خاندان کوفے کی سفر پر ہے۔ کون سی وادی، کون سی منزل، انہیں کس راستے سے لے گئے ہیں؟ وادی وحشت میں مسیح صلیب کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ میرے لیے کیا اشارہ ہے؟ جوان، کسی نے تم سے اشارے میں بات نہیں کی؟ کیا آپ میں سے کوئی نہ تھا جس نے صلیب کی بات کی؟ کوفے میں موت ارزاں ہے، ہاں، کوفے میں موت سستی بیچتے ہیں۔ کس طرح خبر ان تک پہنچے؟ کوفے کے سوار کے پہنچنے سے خبر ان تک پہنچ جائے گی۔ کاش وہ راستے سے لوٹ جائیں۔ ان کے ساتھ ساتھی نہیں ہے جو خون مسلم کے لیے کھڑے ہوں۔ نانا، یہ سفر لازم تھا۔ انہوں نے کوفہ پر حکمرانی کی۔ کون حسین ابن علی سے بہتر ہے؟ کیا وہ حکمرانی کے لائق نہیں؟ میں زخم تعانہ سمجھتا ہوں۔ خدا گناہگاروں کو بخشے، خدا ہی ہے۔ کیا یہ منکروں والی بات نہیں کہ حسین ابن علی نے یہ سفر حکومت کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہو خدا کی اور کم ہو بےہودہ لوگ۔ کون سا مقام حق ہے جو حسین ابن علی نہیں رکھتے؟ کہاں ہے مددگار جو میری مدد کرے؟ میں نے جو سنا ہے وہی کہتا ہوں۔ آیا حسین ابن علی کا حکومت پر حق نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے، اور وہ اس حق کو حاصل کرنے کیوں نہ جائیں؟ نادان کس طرح دوسروں کو سکھاتا ہے۔ نہ ڈر اے بنی طائف، کیوں ایسا کہتے ہو کہ جو نہیں جانتے ہو؟ اگر حسین ابن علی گئے ہیں تو عظیم کام کے لیے گئے ہیں۔ کیا کوفہ پر حکومت عظیم کام نہیں ہے؟ اس سے برتر موت ہے۔ نہیں، امویوں کے لیے ممکن ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس سفر کی دلیل کچھ دیتے ہیں، بعض کچھ اور۔ اس کے درمیان خدا عالم ہے، ہم نہیں۔ ہم اس سوال کو کیوں نہ جان سکیں گے؟ اگر انہوں نے ان کے قاصد کو ختم کر دیا تو پھر کیوں نہ کریں گے ان کو قتل، کیونکہ وہ اب کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ سامان سفر کے ساتھ تیار ہو کر۔ حسین ابن علی کی موت، یہ کیسی سوچ ہے؟ کون مسلمان ایسا سوچے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون تھا؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مدد چاہتا ہے؟ کس نے کہا مدد کے لیے؟ تم میں سے کوئی تھا؟ ہم میں سے کوئی نہ تھا بیٹے،
شاید تم نے گھر سے باہر کی آواز سنی ہو، شاید شور نے تمہیں وہم میں ڈال دیا ہو۔ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہم نہیں سنتے؟ اس نے بیعت نہیں کی، اور جو بیعت نہیں کرتا خود مدعی ہے۔ بے خدا ہمیں مدد کے لیے جانا چاہیے۔ میں تو اندھا عاجز ہوں۔ کون جانتا ہے کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھیں اور نہ جائیں؟ جا رہا ہے۔ کہاں عبداللہ؟ راہیلہ سے بھی نہ ملا۔ یہ دروازہ بند ہے۔ دیکھ لیں عیسائی کو چننے کا نتیجہ۔ وہ یہاں نہ رہا، وہ اس جسارت کا حساب اپنے خون سے دے گا۔
کوفے کا راستہ کس طرف ہے؟ ستاروں بتاؤ کس طرف ہے راستہ؟ بھٹکتا پھر رہا ہوں، اگر نہ ملا تو گم ہو جاؤں گا۔ پانی تک پہنچ گئے ہیں، خوب مزے لے کے پینا۔ جانا کدھر ہے؟ ٹھہرو، کون ہو تم؟ تلوار چھین لو اس کی۔ کیا تم رات اور دن کے لٹیروں کو نہیں پہچانتے؟ مجھے تو تم لٹیرے دکھائی دیتے ہو۔ مجھے لٹیرا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں ہو۔ میں کوفہ کا مسافر ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں۔ سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں۔ اگر اونٹنی کا دودھ ہے تو لے آؤ۔ کیا یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے اور اس میں تلوار اٹھانا حرام ہے؟ ہم بیاباں میں ہیں، دن اور رات میں تمیز نہیں کرتے۔ آج کون سا دن ہے اور کون سی رات؟ 9ویں کی رات گزر گئی اور سورج نکلے گا تو محرم کی 10ویں ہوگی۔ اس رات مجھے حجلہ عروسی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بے گناہ کا خون نہیں بہاتے۔ بیٹھ جاؤ۔ جانور پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اونٹنی کا دودھ یہی پیش کرنے کے قابل ہے۔ تم کہو، تم نے اپنی دلہن کو کیوں چھوڑا؟ میرے پاؤں ٹوٹ جائیں اگر اسے چھوڑ دوں۔ راحلہ تو مشک نافہ کی طرح معطر ہے، اسے دیکھ کر تو ایران کی وادیوں کے پھول بھی شرما جائیں۔ بس تم نے عقل کا دامن چھوڑ دیا
جواب تو ہے کہ دوں، لیکن اگر جانو تو وہ کون سی اہم چیز ہو سکتی ہے کہ اس رات جلدی میں ہو؟ تلاش میں ہوں حسین ابن علی کی۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ بس تم تاریکی میں حقیقت کی تلاش میں ہو۔ اگر اب نہ گیا تو ہرگز نہ دیکھ سکوں گا۔ میں نے انہیں ایک دن پہلے دیکھا تھا۔ ہم اونٹ چرا رہے تھے وادی کی اس طرف جہاں 7 دن رات دوڑتے رہو تو بھی کچھ نہ پا سکو گے۔ وہ اور ان کے ساتھی خیمہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کوفہ تھا۔ میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ مجھے اونٹوں کا امیر ہونے کو کہا۔ کیا انہوں نے کوئی وعدہ کیا کہ وہ اگر کوفہ میں رہیں تو کچھ تمہیں بخش دیں گے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے ان سے کہا بھی کوفہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے مجھ سے بڑی معنی خیز الوداع کہی، گویا وہ واپس آنے کا اشارہ نہ تھا۔ گھوڑا تیار ہے۔ مجھے کوفے کا راستہ بتاؤ۔ کیسے بتاؤں کہ ذرا سی غلطی سے راستہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ دیکھ رہے ہو، ہمیشہ اسے سامنے رکھو۔ یہ لو۔ اگر حسین ابن علی سے ملو تو ان سے کہنا ہماری اونٹنیوں کا دودھ بڑھ گیا ہے۔ اس نے جو باتیں کی بہت عمدہ تھی۔ تم ایران کے پھولوں کے عطر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
अजल रसीदा। कौन हो तुम? हमें नहीं पहचानते, ये जमाने की बदी है कि अरब की एक पाकीज़ा तरीन लड़की की हुर्मत को पामाल करे और हम इंतकाम के लिए सुकून से रहें। ये है जैद की मोहब्बत का जवाब, जिसने तुम जैसे बेकबीला ईसाई को अपना नहायत ही करीबी अजीज बनाया। तुमने बुरा किया, तुम्हें इबरत का निशान होना चाहिए, तुम्हें लोगों के सामने जलील होना चाहिए कि तुम मोमिनीन की शराबत को बदनाम करते हो। तुम राहिला को बदनाम करके इंतकाम से बच सकते हो? कैसी बातें करते हो? कैसी बदनामी? तुमने राहिला को छोड़ के बदनाम किया, नहीं जानते? सारा कबीला ये कह रहा है कि जैद की बेटी राहिला में ऐसी क्या बुराई थी कि वो उसे छोड़कर भाग गया। तमाम कबीले, तमाम अरब को तुम एक ईसाई ने मुसलमानों को बदनाम किया और अब बदनाम करने वाले तुम तलवार का लुकमा हो। उठो, हमारे साथ आओ। मैं वापस नहीं जा सकता, ना मैं खुद आया हूं ना मैं खुद जाऊंगा। हमने कसम खाई थी, या तुम्हारे साथ वापस जाएंगे या तुम्हारे सर के साथ, या तलवार चलाओ, लड़ो। मैं राहिला के भाइयों पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकता, नहीं लड़ सकता, पकड़ो तलवार। वापस चलो या फिर बहादुरों की तरह जंग करो, मारो मारो। मुकाबला क्यों नहीं करते? उठाओ हाथ, उठाओ। आशूरे मुहर्रम में खूंरेजी हराम है। खूंरेजी उसके लिए जो बेशर्फ हुआ अदालतर है। मैं अपने अजीजों पर हमला नहीं कर सकता। तुम बुजदिल हो, बुजदिली की बातें छोड़ो। मैंने सारी उम्र यही काम किया है, तलवार से कभी गफलत नहीं बरती। मुझे शुजात से मत डराओ। ये आखिरी बार नहीं है कि मैं मुहासरे में हूं। मैं हरगिज़ तलवार ना उठाऊंगा। मुझे ना उकसाओ कि मैं तुम्हारी तलवारों से तलवारें टकराऊं। तुम दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तलवार को अपने दिल के खून से तो रंगना पसंद कर लूंगा, ना कि तुम्हारे। मैं हरगिज़ नहीं होना चाहता शर्मिंदा। कहीं ऐसा ना हो कि राहिला के दीदार से महरूम हो जाऊं। मेरे लिए ज़मीर का हुक्म वाजिब है कि उनके दीदार से महरूम न रहूं। जवाब दो, क्या इस तरह हमारी बदनामी धुल जाएगी और ये दाग मिट जाएगा? अरब के लोग हम पर हंसते हैं, हम उनकी आंखों में आगे नहीं डाल सकते। ये तू था जो राहिला के लिए 37 बार आया और 8 बार ना सुनकर चला गया। खुदा की कसम, ये मैं ही था। अगर 1000 बार मना करते तो 1000 बार आता। अगर दीवार दरमियान कर देते नकब लगा कर आता। अगर दरवाजा बंद कर देते तो हवा की तरह आता। जान दे दो इसकी कोई कीमत नहीं। कसम खुदा की जो अर्ज़ व समा का मालिक है, मैं राहिला को जान से अजीज रखता हूँ। अब्दुल्ला, मुझसे क्या बुरी देखी? मैं यही पूछने आई हूँ, मुझसे क्यों दूर हुए? बताओ, मुझे क्यों बदनाम किया? क्या बात थी ऐसा हुआ? क्यों दूर हुए? दिन और रात की कसम, अगर तेरी मोहब्बत हासिल न हो तो मैं इन तमाम चीजों से महरूम हो जाऊं। तेरी बीमारी मुझे लग जाए, जमीन पर तेरा साया कम ना हो, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं। मुझे बुलावे पर जाना है। कहो अब्दुल्ला,
कहो कहो, कहाँ बुलाए गए हो? मैं कूफे की तरफ से आवाज सुनता हूँ जिससे कोई और नहीं सुनता। हाँ राहिला, मेरा इस्लाम हुसैन इब्ने अली का मरहून मिन्नत था। जैसा कि तुम कहती हो, मैंने ये आवाज शयूख की मजलिस में सुनी थी जो ये कहते थे हुसैन दुनिया के रास्ते पर गए हैं। मैंने सोचा देर न हो जाए, मैं उनके दीदार से कहीं महरूम न रह जाऊं और हकीकत मुझ पर छुपी रहे। सारी उम्र शक के साहिबान के नीचे अफसोस करूं कि क्यों ना हकीकत देखी और जानी। तुमने सुना? वो शक में है। उसे बात करने दो। मैंने मजलिस में सुना कि वो मदद चाहते हैं। मैंने देखा कि ये आवाज सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ। वो आवाज कह रही थी, कहाँ है वो मददगार जो मेरी मदद करे? और मैं चल पड़ा। कैसी बात करता है? सुकून से रहो। ये वही आवाज थी जो मुझे ख्वाब में बुलाती थी। 2-3 लोगों की आवाजों में मैं पहचान न पाया था और शक से पहले ये आवाज मंजिल मकसूद पर हुसैन इब्ने अली को तलाश कर चुकी थी। बता तू, जवाब ये कह रहा है तुम्हारी बदनामी का जवाब है राहिला? चुप रहे भाई ताहिर, मेरी बदनामी की क्या बात करते हैं? बदनाम नहीं, इज्जत के साथ वापस जाऊंगी। जाने दें इन्हें, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है। ये ले, अमानत है ये, ले। मंजिल के लिए है। और ये रास्ते के लिए है। अब्दुल्ला, जाओ जहाँ तुम्हें बुलाया गया है, जल्दी जाओ। तुम देर क्यों कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मर्दे मोमिन की मदद या इनकार? राहिला, तुम कबीले में कैसे वापस जाओगी? सर बुलंद।
तुम जानना चाहते हो कि अब तुम कहाँ हो? खुदा की कसम ये सब शिकस्ता बुत हैं। ये जहालत के जमाने के बुत हैं और कोई भी मुसाफिर इन पर पत्थर फेंके बगैर नहीं गुजरता। मेरे बाप दादा इनके मुतवल्ली थे और अब उनका गुनाह। किसी जमाने में उन पर निछावर करते थे सीमुजर और अब फेंकते हैं पत्थर। मैं खुदाए जिंदा की तारीफ करता हूँ जो आसमान पर है। काश जानता हुसैन इब्न अली ने इस बारे क्या फरमाया। लोग क्यों शिकस्ता बुतों पर संग भारी करते हैं जबकि जिंदा बुत मौजूद हैं। मुझे जल्दी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। रास्ता जाते हो तो फिर कर जाना। सितमज़दा लोगों को बिठा दिया गया है। अगर इनकी मदद करता हूँ तो इमाम की राह से हटूं, पुश्त फेरूं तो मर्दे बुज़दिल कहलाऊं। चल मेरे घोड़े। सामान जमा करो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। जो पकड़ेगा माल उसी का।